سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک کی الحمدللہ ہم نے سب سے پہلی سورت پڑھی سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کے معنی مفتاح سے ہے، یعنی کھلنا، شروع ہونا۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، یعنی قرآن کے شروع میں اس کو سب سے پہلے لایا گیا، اس لیے اس کو اس سورت کا نام الحمد شریف بھی ہے، شکر بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب اس سے شروع ہوتی ہے، اور نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی، اور یہی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ سورہ اقرا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات جو اس سے پہلے ضرور نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ اور جن حضرات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ فاتحہ کا اول ما نزول یعنی نزول میں سب سے پہلے سورت ہونا منقول ہے، تو ان کا مطلب غالباً یہ ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے کوئی اور نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے سورت کا نام بھی فاتحہ الکتاب بھی رکھا گیا ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب شروع ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خلاصہ ہے، خواہش وجہ سے پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل سارے میں دائر ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کے حدیث کی کتابوں میں کئی نام آئے ہیں۔ ایک نام اس کا ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، قرآن عظیم ہے، اور بھی حدیث میں اس کے نام آئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن پاک کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خاص طلب حق اور رائے حق کے جستجو کے لیے پڑھے، اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ صراط مستقیم کی اللہ اسے ہدایت عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کتاب کو پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے بندے کو چاہیے کہ دعا کرے صراط مستقیم جیسی ہدایت عطا ہو۔ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور جس کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرنا ہے، اور اس درخواست کا جواب یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اور پھر درمیان میں اپنی عاجزی کا اختیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا ذکر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ طلب کی تھی، اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر ارشاد کر دیا گیا کہ جو تم ہدایت مانگتے ہو وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تم تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن پاک میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور سورہ فاتحہ کا نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور بخاری میں باروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے حدیث پاک کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسانوں کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھلائی ہے، اور درمیان میں ایک آیت دونوں چیزوں میں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا کا، درخواست کا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوگا کہ وہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے، اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے سورت کے فضائل، اور بھی حدیث کی کتابوں میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حدیث پاک کا مفہوم کہ جبرائیل امین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آسمان پر ایک زور کا دھماکہ ہوا، تو جبرائیل امین نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ آج سے پہلے کبھی یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور جو پڑھیں گے آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی امت میں بھی جو پڑھے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل علیہ سے لے کر آخر تک۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جبرائیل امین جو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آسمان کا دروازہ کھلنا، پھر اس فرشتے کا اترنا، پھر سورت کی فضیلت کا، پھر 5 وقت نمازوں میں اس کا پڑھا جانا، کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب ہم اس سورت کی تھوڑی سی مختصر سی تشریح لیتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے سارے عالمین کا، سارے جہان کا۔ مطلب یہ کہ تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے زمین آسمان کو بنایا، جس نے ہر چیز کی تعریف اگر کی جائے، ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ زمینوں کو بنانے والا اللہ، آسمانوں کو بنانے والا اللہ، فرشتوں کو بنانے والا اللہ، جنت کو بنانے والا اللہ، ہر چیز کی تعریف۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ الحمدللہ، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور یہ کلمہ شکر بھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر اس میں بتا دیا گیا کہ خاص تعریف صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نیک بزرگ کی، جیسے صحابہ کرام کی تعریف بھی تو کی ہے اللہ کے نبی نے۔ اس میں بتانے کا مقصد ہے کہ وہ خاص تعریف جس نے نیکی کی توفیق بخشی، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مبارک لوگوں کو بھی چنا، تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔
اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی نیکی ہے، کوئی کمال ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر کیوں شکر ادا کرے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہوں کہ رب صفت لائے گی، رب العالمین، وہ سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ جہاں عالم، ایک جہان کو کہا جاتا ہے نا، سارے عالم، جو زمین پر بھی اب کتنے عالم ہیں اور آسمانوں پر کتنے عالم ہیں، اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں، سب کی پرورش، یعنی سب چیزوں کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ رب ہے، تو رب کی تعریف ہونی چاہیے، رب ہی کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ یعنی شروع میں انسان کو یہ دعوت دے دی گئی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، توحید کی طرف بتا دیا گیا کہ اگر تعریف ہے، اگر عبادت ہے، اگر شکر ہے، تو صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہارا محسن ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا میں بڑی نعمتیں پیدا فرمائیں، جس نے تمہیں زندگی بخشی، تو تعریف صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا بیان ہے، اور دونوں ہی اعلیٰ درجے کی سپر فارم ہے، دونوں صفتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمان، اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی کافر ہو، کوئی ناباغی ہو، کوئی اللہ کا چاہے کتنا ہی نافرمان ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ دنیا میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اللہ اس کو کھلا رہے، پلا رہے ہیں۔ لیکن رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جو اپنا تعلق اللہ سے درست کرتے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور رحیم اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خاص ہے جن کو اپنے فضل سے، جتنے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ رحمان تو اللہ تعالیٰ ہے ہی، لیکن رحیم آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کی مان کر چلیں گے، جو اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو اللہ ہی کا گن گائیں گے، اللہ ہی کی تعریف کریں گے، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق جو عمل کریں گے، ان کے لیے خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے فرمایا کہ مالک یوم دین، جو مالک ہے یوم جزا کا، بدلے کے دن کا۔ یعنی پتہ لگ گیا اس آیت مبارکہ سے کہ ایک دن آنا ہے کہ سب چیزوں کا بدلہ ملنا ہے۔ جو انسان دنیا میں کرے گا اس کا بدلہ آخرت میں پائے گا۔ کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ اور یہاں فرمایا کہ مالک یوم دین، وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمینوں اور آسمانوں میں، اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے واسطے ہے، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا مالک یوم دین، تو وجہ یہ کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، بعض اوقات بے گناہ آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، جو نیکی کے کام کیے ہوں گے وہ اللہ کے پاس جا کر پالے گا، اور اسی طرح جس نے برے کام کیے ہوں گے تو وہ بھی پالے گا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنا تعلق اس اللہ سے درست کیا جائے، مالک یوم دین، جو مالک ہے یوم جزا کا، آخرت کا۔ پورا قرآن اس میں کھول رہا ہے، اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ سورہ قرآن پاک کی آخری صورتیں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر کر رہی ہیں۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ذرہ برابر بھی جو کوئی نیکی کرے گا، مثقال ذرۃ خیر یرا، تو وہ اس دن دیکھ لے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک تو ہم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنی تعریف کروائی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین۔ اب آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ اقرار نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ ہم نے اس طرح کہا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ یہ کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی صرف اللہ تیرے لیے ہے، یعنی تیرے لیے ہی ہم ہر قسم کی عبادت ہے، اور تجھ سے ہی ہم دعائیں مانگتے ہیں، تجھ سے ہی اپنی، دیکھو تمام نبیوں نے مشکلات کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگی۔
یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں پر 1000 کا لشکر تھا اور مسلمان 313 تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور کافی دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ تو کسی نے بھی نبی نے بھی جون سا تھا اللہ ہی کو پکارا ہر مشکل کے وقت، ہر پریشانی کے وقت۔ تو ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کی تشریح کی جائے تو اونٹوں پہ لاد دی جائے۔ اس دور میں جو کوئی عالم ہوتا تھا اس کی کتابیں اونٹوں پہ لاد دی جاتی تھیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں اور دعا مانگنے میں کتنی عاجزی ہے، کتنے مسائل ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جیسے عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی لیے دعا مانگنا، مدد مانگنا، حاجت روا، مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں بتلا دیجئے سیدھا راستہ، مستقیم راستہ، وہ راستہ جو ہمیں جنت میں لے جائے، وہ راستہ جو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو اللہ جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا۔ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جنہوں نے اللہ کی مان کی زندگی گزاری۔ ہمیں بھی اللہ کی ماننے والی زندگی چاہیے، یہ دعا انسان کو سمجھائے گی۔ اب دیکھو، اس سے پہلے اقرار لیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب تمیز سکھلائی جا رہی ہے کہ کیا مانگنا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، اور ہدایت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، تاکہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے انبیاء علیہ السلام۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آگے فرمایا کہ غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو راستے سے گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیں، ہر وہ راستہ جو اللہ کے حکم اور نبی کی اطاعت سے خالی ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ رسول کی اطاعت ہو، صحابہ کے سنت طریقوں کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو، تو وہ راستہ تو جنت میں لے جانے والا ہے، نیک لوگوں کی راستہ۔ لیکن اگر اس کے علاوہ جو راستہ ہے، یہاں پر عموماً طور پر مفسرین نے فرمایا کہ جن پر غضب ہوا، تو مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کیا تھا، یہود اور نصارہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، تورات اور انجیل اتاری، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیں اور اللہ کے حکموں کو توڑا، حقوق اللہ کو بھی ضائع کیا، حقوق العباد کو بھی ضائع کیا، تو وہ غیر المغضوب کے مستحق ہوئے اور یہود نصارہ راستے سے گمراہ ہوئے، یعنی ہدایت کے راستے سے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا اور کفر و شرک میں ڈوب گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا عیسائیوں نے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو۔ اس کے علاوہ بھی اب بھی جتنے لوگ ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت نہ کریں اور غیروں کا طریقہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کامیابی رکھی ہے وہ اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کرنے کے اوپر رکھی ہے۔ اس صورت کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، نماز کے دوران یہ پڑھنی چاہیے ہلکی آواز میں، اور یہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے بعد ولا الضالین جب پڑھا جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، برحمتک یا استغیث۔